بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب 22 فضل العشاء یعنی نماز عشاء کی فضیلت۔ حدیث نمبر 566۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں بہت دیر کر دی، اور یہ واقعہ اسلام پھیلنے سے پہلے کا ہے۔ آپ باہر نہیں آئے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے کہا عورتیں اور بچے سو گئے ہیں۔ اس پر آپ باہر آئے اور مسجد والوں سے فرمایا کہ زمین کے باشندوں میں سے کوئی تمہارے سوا اس کا انتظار نہیں کر رہا۔ اسی باب کی اگلی حدیث 567 ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے میں اور میرے ان ساتھیوں نے جو میرے ساتھ کشتی میں آئے تھے بطحان کے میدان میں ڈیرے لگائے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہر رات نماز عشاء کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باری باری جایا کرتے تھے۔ میں اور میرے ساتھی اتفاقاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے وقت پہنچے کہ آپ اپنے کسی کام میں مشغول تھے۔ آپ نے نماز میں دیر کر دی، یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ جب آپ اپنی نماز پڑھ چکے تو آپ نے ان سے جو آپ کے پاس موجود تھے فرمایا ذرا ٹھہرو، خوش ہو کہ تم پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لوگوں میں سے تمہارے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو اس وقت نماز پڑھ رہا ہو، یا فرمایا کہ اس گھڑی تمہارے سوا کسی نے بھی نماز نہیں پڑھی۔ وہ نہیں جانتے کہ ان دو باتوں میں سے کون سی بات فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر خوشی خوشی لوٹے۔ تشریح: شارحین نے یہاں یہ سوال اٹھایا ہے کہ اس باب میں جو دو روایتیں لائی گئی ہیں ان سے نماز عشاء کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، مگر غور سے دیکھا جائے تو اس کی فضیلت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ظاہر ہے، لیسا احد من الناس یصلی ہذہ الساعۃ غیرکم، کہ یہ ایسا وقت ہے کہ تمام لوگ خواب غفلت میں پڑے سو رہے ہیں، مگر ایک چھوٹی سی جماعت اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری اور اس کی عبادت کے شوق میں نیند کے حملوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ الفاظ وَذَلِكَ قَبْلَ أَن يَفْشُ الْإِسْلَامُ اسی قلت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عجیب نظارے سے متاثر ہوئے اور صحابہ نے بھی اس کیفیت سے لطف اٹھایا ہے اور اپنے گھروں کو خوشی خوشی لوٹے ہیں۔ اس اخلاص و محبت کا یہ نظارہ ہر عاشق کو اب بھی وجد میں لاتا ہے۔ ان من نعمات اللہ علیکم، محبت و عشق کی یہ نعمت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی مل سکتی ہے۔ علاوہ ازیں مذاہب عالم میں سے اسلام کے سوا کسی مذہب نے بھی اس وقت عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ امتیاز جو صرف مسلمانوں کو حاصل ہے ایک بہت بڑا امتیاز ہے۔ فجر، ظہر، عصر اور مغرب کے اوقات ایسے ہیں کہ جن میں مذہب نے کسی نہ کسی رنگ میں اپنے پیرووں کو عبادت کرنے کی تلقین کی ہے، مگر عشاء کا وقت اسلام ہی میں عبادت کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ روایت نمبر 566 کے الفاظ ما ینظرها احد کی تشریح دوسری روایت کے الفاظ لیسا احد من الناس یصلی
حاضر ساعت سے کر دی گئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغیر کسی وجہ کے روایت نہیں دہراتے۔ صحیح بخاری کی تجرید کرنے والوں نے امام موصوف کی پر حکمت ترتیب ملحوظ نہیں رکھی۔ بطحان مدینہ میں ایک وادی کا نام ہے جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھی خیمہ زن تھے۔ یہ زمانہ فتح خیبر کے قریب کا ہے۔ بلہو بعض الشغل فی بعض امرہ۔ علامہ ابن حجر نے علامہ طبری کے حوالے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مصروفیت کی وضاحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک فوج کی تیاری میں مشغول تھے، اس لیے دیر سے نماز عشاء کے لیے باہر تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔